الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
إن التياري حصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام احباب محبت و ذوق کے ساتھ صدق نیت سے، عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد قرۃ الواعظین کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مجلس کے اندر جانثار، وفادار، تابع دار، تربیت یافتہ رسول حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا، بڑی مشک والی، بڑی پیاری پیاری، عمدہ نرالی ہوا چلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو یہ کون سی ہوا ہے اور یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے گزارش کی، محبوب آپ خود فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہیں پر میرے امتی میری ذات پہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک نے یہ جنت کی ہوا بھیجی ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے کچھ ارشادات عالیہ پڑھے گئے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کے چند بہترین، چند رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، اور وہ ایسے اصول ہیں، وہ ایسی نصائح اور نصیحتیں ہیں جو چائے کے ہوٹل سے لے کر سفید پوش، جبہ و دستار پہننے والے پیر اور مولوی تک بھی ضروری ہیں، مرد اور عورت کے لیے ضروری ہیں، امیر و غریب کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے اللہ نے 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان نصیحتوں کا تعلق دیکھا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کو مسند احمد ابن حنبل کے اندر ذکر کیا گیا، جس کو دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی محمد سلیمان منصور پوری، ان کی ایک کتاب ہے اللہ سے شرم کیجئے، اس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس کے اندر یہ حدیث مبارکہ پڑھی اور فرمایا، اے میرے صحابہ استحیوا من اللہ حق الحیا، میرے صحابہ اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اس کے حیا کرنے کا حق ہے۔
جیسے اللہ سے شرم کرنے کا، حیا داری کا اللہ پاک چاہتے ہیں تم سے، ویسے اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے گزارش کی، یا رسول اللہ انا نستحیی والحمدللہ، سونا محبوب اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا شاید کہ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ حق ہے، حج زکوٰۃ حق ہے، دیگر صدقہ خیرات حق ہے۔ محبوب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نفل عبادات بھی کرتے ہیں۔ انا نستحیی الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق نہیں، آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، اللہ پاک سے کما حقہ، حیا کرنے کا حق یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَا، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَمَنْ أَرَادَ الْجَنَّةَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی، فرمایا کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں، بلکہ فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَا، رأس عربی میں سر کو بولا جاتا ہے۔ اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو اس کے اندر دیگر چیزیں کھڑی ہیں، دو کان کھڑے ہیں، دو آنکھیں کھڑی ہیں، ناک کھڑا ہے، زبان کھڑی ہے، ہونٹ کھڑے ہیں، دماغ کھڑا ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے کامل حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سر اور اس کے لوازمات کا خیال کرو، ان کو ویسے استعمال کرو جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب چاہتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَا، اپنے پیٹ کا خیال کرو، اپنے پیٹ میں برا لقمہ نہ لے جاؤ، اپنے پیٹ کو مشتبہ چیزوں سے بچاؤ۔ وَمَا وَعَا، اپنے پیٹ کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں، اس کے اندر دل کھڑا ہے، اس کے اندر پیٹ سے نیچے جاؤ، تمہاری فرمایا شرم گاہیں ہیں، یہ جتنا چیزیں جن چیزوں کا تعلق تمہارے اس پیٹ کے آس پاس ہے ان کی بھی خیال کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقی اور صحیح معنوں میں اللہ کا حق کیا ہے کہ اپنے سر اور اس کے لوازمات کا خیال کیا جائے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف ہوں، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یہ پہلی نصیحت اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور نصیحت بھی ایمان والوں کو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فائدہ مومن کو ہوتا ہے، یقین مومن کا ہوتا ہے، ایمان والے کو نصیحت کا فائدہ بھی ہوتا ہے، ثمرہ بھی ملتا ہے۔ اس لیے جب کسی نصیحت کی باری آئی، جب کسی خیر خواہی کی باری آئی، اللہ نے کافروں کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے منافقوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ہاں، جب عمومی طور پر عبادات کا ذکر آیا، جب عمومی طور پر ماں باپ کی خدمت کا ذکر آیا، پھر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، الناس کے اندر کافر آ گیا، مومن آ گیا، سارے آ گئے، الناس عام ہے، عبادت ایک رب کی جائے۔ لیکن جب کسی نصیحت کی باری آتی ہے، پھر فرماتے ہیں اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتا مومن ہے۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، ایمان والو بچ جاؤ، اجتناب کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ علم یہ کس چیز سے بچ جائیں؟ فرمایا کثیرا من الظن، وہموں سے بچ جاؤ، گمانوں سے بچ جاؤ، برے گمان سے بچ جاؤ۔
کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اکثر تمہارے گمان، فرمایا کہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ آج تو معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے۔ آج میرا ذہن حاجی صاحب کے متعلق غلط ہے، آج میں وہم غلط رکھتا ہوں، آج میں کسی بھائی کے متعلق غلط سوچتا ہوں، آج میں کسی کی اچھی کوٹھی دیکھتا ہوں تو میرے دل کے اندر فوراً غلط گمان، آج کسی کو اچھا کھاتا پیتا دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں برے خیالات، آج کسی کی اچھی گاڑی دیکھتا ہوں میں غلط خیالات، آج کسی کا کار کوٹھی دیکھ لیتا ہوں غلط خیالات، آج اگر کسی کی دو چار بندوں میں عزت دیکھتا ہوں، دو چار بندوں سے اس کی دعا سلام دیکھتا ہوں، دو چار بندوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہوں، اس کی عزت دیکھتا ہوں، میرے پیٹ میں مرور اٹھتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا اور فوراً اس کے متعلق غلط۔ اچھی گاڑی، یار یہ تو کل قریب ہے، آج ان کو کار کی میں آ گئی، اس کا بنگلہ، یہ تو کل ہمارے گھر سے جو ہے نا نمک مرچ لانے والا تھا، مانگنے والا تھا، آج اتنا اونچا بنگلہ بن۔ پھر ہمارے ذہن میں غلط گمان، اس کی آمدنی حلال کی نہیں ہوگی، یہ رشوت کھاتا ہوگا، یہ سود کھاتا ہوگا، یہ حرام ناجائز طریقے سے لاتا ہوگا، اس کی آمدنی حرام کی ہوگی، اس کا پیسہ حرام کا ہوگا، دولت حرام کی ہوگی، فلاں فلاں۔ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر کیا آ جاتے ہیں؟ وہم آ جاتے ہیں، اور اسی کو فرمایا ان بعض الظن اسم، تمہارے یہ گمان تمہیں جو ہے نا دوزخ کا ایندھن بنائے۔ اب اس کے اندر تو وہ غلطی نہیں، وہ تو حلال طریقے سے اللہ پاک جب چاہیں جیسے چاہیں گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تیری مرضی، کسی کو تو جب چاہیں کیا سے کیا کر دے، یہ تو اللہ پاک کی دین ہے نا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرمائے یہ تو ہماری قدرت ہے اور یہ تو ہماری کاریگری ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں۔ اس نے بغیر ستونوں کے کتنا بڑے آسمان کو کھڑا کیا، یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے زمین کو بچھایا پانی پر، تم دریا کے اندر جا کر کوئی بنگلہ تو بنا کر دکھاؤ، نیچے سارا پانی، اوپر زمین، یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے سورج کو نورانیت دی، روشنی دی، یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے رات کو ستاروں کو لمعانیت بخشی، یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے ماں کے پیٹ میں تجھے اور مجھے 9 ماہ تک کوئی سوراخ نہیں، کوئی منہ نہیں، کچھ نہیں، تیرے اور میرے پیٹ میں غذا پہنچاتا رہا، یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے اتنا رزق دیا، اگر ہم پھر بھی یہ کہیں کہ میاں اس نے حرام یہ وہ، اسی کو وہم کہا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن اکثر الظن کثرت الحدیث، محبوب نے فرمایا کہ اکثر گمان یہ جھوٹی باتوں کی وجہ سے آتے ہیں، کسی کے متعلق غلط گمان مت رکھو، کسی کے متعلق کوئی قسمی غلط وہم، غلط گمان نہیں ہونا چاہیے۔ ظن المؤمنین خیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مومن کے متعلق سوچو اچھی سوچ سوچو۔ حسن الظن من حسن العبادت، یہاں تک الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کسی کے متعلق تم اچھا سوچو گے، یوں سمجھ لو تم نے عبادت کر لی، ثواب حاصل کر لیا۔ لیکن آج ہم کو پچتا ہے، آج ہمارے پیٹ میں کسی کی عزت، کسی کی شہرت، کسی کا جاہ و جلال ہمارے پیٹ میں تو نہیں ٹھہرتا، نہیں 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 نہیں، یہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اب اس کا سوچ کا، یہ تو دماغ سے ہے نا، تو اس کا سر سے تعلق ہے، اس لیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جہاں پر سر کی حفاظت ضروری ہے، سر کے آس پاس کے دل و دماغ سے بھی صحیح سوچنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، پہلی نصیحت
کسی کے متعلق بدگمانی نہ کیا کرو۔ عام طور پر رشتہ داروں میں، برادری میں، خاندانوں میں یہی بدگمانی جب پیدا ہوتی ہے، رشتہ داریاں ختم، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، نوبت آج یہاں تک آ پہنچی، خاوند بیوی کے متعلق وہم و گمان، بیوی خاوند کے متعلق برا گمان، خاوند باہر جاتا ہے پیچھے تالا لگا کر جاتا ہے، میری بیوی کہیں چلی نہ جائے، چاہے جائے کہ وہ حیادار خاتون، وہ عزت والی خاتون، وہ سارا کچھ تیری خدمت گزار خاتون، منہ پہ کہتا نہیں لیکن دل کے اندر برا خیالات، دل کے اندر برے وہم رکھتا ہے، بدگمانیاں رکھتا گئے، خامد باہر جاتا گئے، بیوی غلط سوچتی ہے یہ کسی اور کو ملتا ہوگا، اس کا یارانہ کسی اور سے ہوگا، چاہے جائے کہ وہ محض کمانے کی خاطر گیا، چاہے جائے کہ وہ محض تیرے لیے، تیرے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ رزق و روزی حاصل کرنے کے لیے گیا، لیکن معاذ اللہ آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ آج اگر یوں کہوں اولاد ماں باپ کے متعلق غلط سوچ رکھتی ہے، ماں باپ اولاد کے متعلق یہی وہم و گمان رکھتے، غلط وہم رکھتے ہیں، برے گمان رکھتے ہیں، بدگمانیاں کرتے گئے، جس کی وجہ سے آج رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں جب ایک دوسرے کے متعلق ہم غلط وہم رکھتے گئے، غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط ذہن رکھتے گئے، غلط خیال رکھتے ہیں، بلکہ دوسری جگہ اللہ فرماتے گئے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف وہم ہے، ایک طرف حقیقت ہے، صداقت ہے، ایک طرف سچی بات ہے، دوسری طرف تمہارا وہم آ جائے، فرمایا وہم کو ختم کر دو، حق پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ پہلی نصیحت قرآن نے فرمائی، فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، تمام فسادات کی جڑ اور پیش خیمہ یہی برے وہم اور گمان ہوتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا ولا تجسسوا، صرف وہم سے نہیں روکا، بدگمانی سے نہیں روکا، ولا تجسسوا، کسی کی تہمت لگاؤ، کسی کے عیب مت چنو، کسی کی پیچھے پڑ جانا، بس اس کا کوئی عیب مجھے ملے پھر میں اس کو اچھالوں۔ آج تو یہ چیز عام ہے، آج تو ہماری معاذ اللہ کوشش ہے، پڑوسی کا کوئی عیب ملے، رشتہ دار کی کوئی غلط خبر ملے، بھائی کا کوئی برا کام نظر آ جائے، کوئی غلط حرکت اس کی نظر آ جائے، ہم تو اس ٹوہ میں رہتے ہیں، اس کی عیب جوئی کے اندر رہتے ہیں، اس کے عیب تلاش کرنے کے اندر رہتے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے بہتان سے، وہم سے بھی بچ جاؤ، اور اسی طرح کسی کی عیب جوئی سے بھی بچ جاؤ۔ کسی کی عیب جوئی کی ٹوہ میں لگے رہنا، ہر وقت اس کا پیچھا کرنا، یہ گھر میں کیا کرتا ہے، یہ بازار میں کیا کرتا ہے، یہ اس کا اٹھنا کیسے ہے، اس کا بیٹھنا کیسے ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے، یہ کیا کچھ نہیں کرتا، بس ہر وقت ہمارا ذہن اسی کے اندر ہو۔ تو رب کا قرآن فرماتا ہے ولا تجسسوا، خبردار کسی کے عیب مت تلاش کیا کرو، بلکہ یہاں تک آیا آمنہ کے لال نے فرمایا ومن ستر عورتا سترہ اللہ یوم القیامہ، آج کسی بھائی کا، کسی دوست کا، کسی رشتہ دار کا، کسی پڑوسی کا، اچھا دوسرے لفظوں میں کسی مولوی کا، کسی حافظ کا، کسی عالم کا، کسی پیر کا عیب تمہارے سامنے آ گیا، وہ عیب ایسا ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے وہ برا جانے، لیکن تم نے پردہ دری نہیں کی، پردہ پوشی کی، اس کے عیب کو چھپا لیا، اس کی اس غلط حرکت کو محفوظ کر لیا،
اندر اندر سے ختم کر دیا، کسی کو بتایا نہیں، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا، کسی لوگوں کے مجلس میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ آمنہ کے لال فرماتے گئے سترہ اللہ یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ دوسرے کے عیب چھپا، تیرے عیب چھپائے جائیں گے۔ یہ ہفتہ ہو گیا غالباً یہ درس مشکات، درس حدیث کے اندر ہمارا یہی مضمون چل رہا ہے، یہی غیبت کرنا، غیبت سننا اور سن کر اس پر خاموش رہنا، یہ سارا مضمون ہمارا درس مشکات، درس حدیث کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے ہمیں سارے مسائل ارشاد فرمائے۔ کاش آج ہمارا دین سے کچھ واسطہ پڑ جائے۔ آج ہم دین کی بات سننا بالکل گوارا نہیں کرتے۔ آج ہم دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ دنیا کی مجلس کے اندر گھنٹے گھنٹے ہم بیٹھ جائیں گے، یہی غیبت ہے۔ بیٹھ جائیں دو آدمی نا، دو شخص بیٹھ کر اگر کسی کی غیبت، کسی کی کوئی غلط حرکت نظر آ جائے، پھر گھنٹہ گھنٹہ بولتے رہیں گے، زبان تو رکتی نہیں۔ نزہۃ المجالس کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جا رہے تھے، شام میں شیطان مل گیا۔ نزہۃ المجالس میں یہ بات ہے، شیطان کے ایک ہاتھ میں شہد تھا، ایک ہاتھ میں راکھ تھا۔ شیطان سے پوچھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ بدبخت یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ شہد ہے، یہ راکھ ہے، کدھر لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ جو شہد ہے نا، یہ ماکھی، یہ شہد جا کر جو دو غیبت کر رہے ہوں گے نا ان کے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں، اور ان کو غیبت کرنے میں ایسا مزہ آتا ہے، ایسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، لذت آتی ہے، وہ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے بھی بولتے رہیں گے، وہ تھکتے نہیں۔ اور یہ راکھ کیا کرے گا، یہ یتیم کے سر پہ پھونکتا ہوں، ڈالتا ہوں تاکہ یتیم پر کوئی اچھی نگاہ نہ دیکھے، یتیم کو بری نگاہ سے، یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر بن جائے، یہ راکھ جا کر اس یتیم کے سر پہ ڈال۔ آج تو یہی ہے، دین کی مجلس کے اندر ہم بیٹھیں گے بس مولی بات ہی نہیں کریں گے، پھر ٹائم ٹھیک ہے حالی تک، اور اس غیبت کی مجلس میں ہم 2-4 بیٹھ جائے تو اللہ معاف، پھر ساری رات بھی گزر جائے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بری چیز ہے اور بری خصلت ہے، میں کہہ رہا ہوں غیبت آج چائے کے ہوٹل سے لے کر سفید پوش جبہ اور دستار پہننے والے کی بابرکت مجلس تک بھی اثر کر چکی، اس سے آج کوئی بھی نہیں بچا ہوا، اور اتنا اثر کر چکی ہے آج ہم معاذ اللہ اس کو گھنونی حرکت اور اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ میاں میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ بات جو کر رہا ہوں میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، آگے سے یہ جواب ہوتا نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی مجلس، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اتدرون ما الغیبۃ، جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے، جانتے ہو یہ جرم کیا ہے، غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے گزارش کی اللہ و رسولہ عالم، محبوب یا آپ جانتے ہیں یا ہمارے اللہ جانتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا پھر سنو، ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت اس چیز کا نام ہے تو اپنے بھائی کا تذکرہ کر، اپنے بھائی کے متعلق ایسی باتیں بیان کر، اگر وہ باتیں تیرے بھائی تک پہنچ جائیں تو تیرا بھائی اس کے اندر جو ہے نا عیب محسوس کرے، تیرے بھائی کو اچھی نہ لگے کہ یار اس نے کیا کر دیا، میرے خلاف یہ باتیں کیوں کر دی۔ اگر تیرے بھائی کو تیری باتیں بری لگنے لگے، ناپسندیدہ لگنے لگے، سمجھ لے تو اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہے۔ ایک صحابی نے گزارش کی ارأیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کیا کہتے ہیں، ان کان فیہ ما تقول، محبوب جو باتیں میں کر رہا ہوں، جس کی باتیں میں کرتا ہوں اس کے اندر وہ باتیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ بری
خصلت پائی جاتی ہے، وہ جرم پایا جاتا ہے، وہ گناہ پایا جاتا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر جو باتیں تو کہہ رہا ہے حقیقت میں اس میں پائی جاتی ہیں، پکی بات ہے، فقد اغتبت، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر جو باتیں تو کر رہا ہے اس کے اندر نہیں پائی جاتی، فقد بہت، پھر تو نے اس پر بہتان باندھا گئے۔ تیری میری بات نہیں، کسی پیر کی مولوی کی کتاب کی بات نہیں، یہ اس سید الانبیاء محبوب دو عالم کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان تو بدل سکتے ہیں لیکن محبوب کا فرمان کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یار میں تو سچ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر تو یہ چیز ہے۔ فرمایا کہ اگر تو سچ بھی کہہ رہا ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اگرچہ تو سچی بات کیوں نہیں کر رہا، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ چیز اس میں نہیں پی جاتی تو پھر تم اس پر بہتان لگا رہے ہو۔ اور یاد رکھو حضور کی شریعت میں غیبت بھی حرام ہے، محبوب کی شریعت میں بہتان باندھنا بھی حرام۔ ذرا ہم سوچیں، ذرا ہم سمجھیں کہ یہ کتنا گھنونی حرکت ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی ناراضگی والا ہے۔ اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن میں بطور نصیحت تیسرا حکم آیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی آپس میں کسی کی غیبت مت کیا۔ پہلی نصیحت، بدگمانی نہ رکھا کرو کسی مسلمان کے متعلق۔ دوسری نصیحت، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کیا کرو، کسی کے عیب مت دیکھا کرو۔ نمبر 3، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت بھی نہ کیا، اگرچہ تو سچائی کیوں نہیں، اگر کہ تو ٹھیک ہی کیوں نہیں کہہ رہا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج، مولانا ابراہیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ افضل المواعظ کے اندر الترغیب والترہیب، امام منذری اپنی عربی کی کتاب حدیث کی کتاب کے اندر سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ آپ نے جب جہنم کا نظارہ کیا، جہنم کو دیکھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے اندر مردار کھا رہے ہیں، جہنم کے اندر مردہ گوشت کھا رہے ہیں، حرام گوشت کھاتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ بدبخت کون ہے، یہ بد نصیب اور بد قسمت لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل فرماتے محبوب ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، یہ جہنم کے اندر مردار کا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور فرماتے میں آگے چلا سفر معراج، میں نے دیکھا کچھ لوگ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، اپنے تانبے کے، ان کے ناخن ہیں بڑے بڑے تانبے کے، وہ اپنے چہرے کو کھرچتے ہیں، اپنے سینوں کو نوچتے ہیں، کھرچتے ہیں۔ آپ فرماتے من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل و میکائیل میرے ساتھ آنے والے معراج پہ، یہ کون بد نصیب ہیں؟ حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا ہؤلاء یأکلون لحوم الناس وأعراضهم، محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کرتے تھے اور دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، دوسروں کی عزت نہیں کرتے تھے، دوسروں کی بہن باں بیٹی کی عزت کا خیال نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ بدبخت ہیں جو آج جہنم کا ایندھن بنے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک عورت ہے جس کا سر خنزیر کی طرح ہے، جس کا باقی جسم گدھے کے جسم کی طرح ہے، طرح طرح کے اس کو عذابات مل رہے ہیں۔ اما سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
پوچھتے ہیں ابا حضور یہ کون سی بد نصیب ہے، یہ کون سی بدبخت عورت تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی یہ دنیا کی وہ عورت ہے جو چغل خوری کرتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے۔ جہنم صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی جائیں گی، بلکہ اکثر اہل النار النساء، حدیث پاک ہے، عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گی، یہی وجہ ہوں گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے جنت عدن کو بنایا، جنت کی 7-8 قسمیں، 8 دروازے جنت کے، جنت مأوا، جنت فردوس، جنت عالیہ، ایک جنت ہے جس کا نام ہے جنت عدن۔ یہ ایسی جنت ہے، اس کی نعمتیں ایسی، عام طور پر آپ اور میں سنتے ہیں علماء سے، اپنے تبلیغی احباب سے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں جنت عدن کی نعمتیں ایسی ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت عدن کی نعمتیں نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا، نہ آج تک کسی کانوں نے ان کی چیزیں سنی، نہ آج تک کسی دل کے اندر ان کا خیال اور تصور آیا۔ جب جنت عدن کی نعمتیں رکھی گئیں، اللہ پاک نے حکم فرمایا اے جنت عدن ذرا کلام کر، ذرا بات چیت کر، ذرا کچھ کہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے جنت عدن نے 3 مرتبہ فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ پکی بات ہے مومن کامیاب ہو گئے، تحقیقی بات ہے ایمان والے کامیاب، 100% یقینی بات ہے کلمہ پڑھنے والے کامیاب۔ آگے جنت نے فرمایا، جنت کہتی ہے میرے اندر نمازی آئے گا، روزے دار آئے گا، حاجی آئے گا، عمرہ کرنے والے آئے گا، ہر طرح کے لوگ آئیں گے، لیکن 4 شخص ایسے ہیں جن پر میں حرام کی گئی، 4 قسمی لوگ میں جنت عدن کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اے جنت وہ کون سے لوگ، وہ کون سے بد قسمت لوگ ہیں؟ جنت کہتی ہے نمبر 1 البخیل، جو دنیا میں کنجوسی کرتا گئے، جو بخل کرتا گئے، جو پیسے دولت کو سانپ کے سنبھال کے رکھتا گئے، سانپ بنا ہوا ہے اپنے پیسے پر، کسی کو دیتا نہیں، شادی آ جائے گانے بجانے پہ لاکھوں لٹا لے گا، باپ دادا دنیا سے چلا جائے، 30ویں 7ویں 10ویں چلیے کل خانی پہ لاکھوں لٹائے گا، لیکن محلے کی بیوہ پہ خرچ نہیں کرے گا، محلے کے فقیر غریب پہ خرچ نہیں کرے گا۔ ہاں مسجد اور مدرسے کی باری آئے گی، اس کو کڑھن پیدا ہو جائے گی، مولوی کو پیسہ نہیں دوں گا۔ فرمایا کہ البخیل، جنت عدن کہتے ہیں بخیل میرے اندر داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ریاکار، فرمایا کہ جو دکھلاوے کی نیکی کرتا گئے، ریاکاری کرتا گئے، یہ بھی میرے اندر داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 3 فرمایا مغرور، غرور اور تکبر کرنے والا، یہ بھی جنت عدن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تیرے اور میرے محبوب کی زبان ہے، جنت عدن کہتی ہے۔ 4تھا بندہ، فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کی میری تقریر کا خلاصہ اور لب لباب اور مکھن یہی ہے کہ مجھے بھی چاہیے میں بھی غیبت سے بچوں، آپ احباب کو بھی چاہیے کہ غیبت سے بچیں۔ الغیبت اشد من الزنا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کیوں کہا گیا الغیبت اشد من الزنا؟ حضور کا فرمان ہے نا کہ غیبت گناہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ فرماتے اس لیے کہ زنا یہ گناہ ہے حاوی، یہ نفس کی ابھارنے سے زنا بندہ کرتا ہے، اور جو غیبت ہے
یہ ایسا گناہ ہے کہ فرمایا کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے الجاہی، یہ غیبت جاہی گناہ ہے، اور وہ زنا حاوی گناہ ہے۔ زنا کرنے کے بعد بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، زنا کرنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے میں سے غلطی ہو گئی۔ اور غیبت فرمایا کہ ایسا گناہ ہے، یہ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے بندے سے صادر ہوتا ہے، اور فرمایا زنا کرنے والے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ ہم ایک معاشرے میں رہنے والے ہیں، ہم ایک چھت کے نیچے ایک فرش کے اوپر رہنے والے ہیں، کسی پڑوسی کی، کسی ہمسائے کی، کسی بھائی کی، آج گھروں کے گھر کیوں تباہ ہو چکے ہیں، آج کی بیادریوں میں کیوں ناچاکی ہو چکی ہے، آج بھائی سے 5 سال ہو گئے بولتے کیوں نہیں؟ یہی غیبتیں ہیں، یہی جاسوسیاں ہیں، یہی غلط وہم و گمانات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فساد زمانہ، یہ زمین، روئے زمین فساد کی آماج گاہ بن گئی ہے۔ آج گھر گھر میں لڑائیاں اور فساد کیوں ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کیا۔ اگر پھر وہی بات، یار میں تو سچ کہہ رہا ہوں، وہ میاں اگرچہ تو سچا ہی ہے، حضور فرماتے یہی تو غیبت۔ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں بندہ تمہارے متعلق ایسے ایسے کہہ رہا تھا، فلاں شخص تمہارے متعلق ایسے ہوا کہ اللہ والے نے کہا کہ اون تک کانڈ پیچھو آ کے تو میرے کو منہ تے غیبت بیٹھا سنے نہیں، اور اس نے تو میری غیبت کمر پیچھے پیٹھ پیچھے کی ہے نا، لیکن تو میری منہ کے اوپر غیبت کر رہا ہے۔ جس کا فائدہ یہ ہوا وہ آدمی کہتا میں نے ایسی توبہ کی قیامت تک پھر کسی کی شکایت اور چغلی کھائی ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑا فساد ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت بہت بڑا برا جرم ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا۔ صحابہ مغفور ہیں، معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، نبی کو حکم ہے گناہ کے نزدیک نہ جا، گناہ کو حکم ہے نبی کے نزدیک نہ جا۔ صحابہ مغفور ہیں، کیا مطلب؟ صحابہ کے نیکی میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، صحابہ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے اللہ فرماتے ان الحسنات یذہبن السیئات اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ صحابہ جب غلطی کے بعد نیکی کرتے ہیں، ان کی نیکی سے ان کی غلطی دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ اسلمی سے یہ غلطی ہو، حضور کی مجلس میں یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، ادھر ہے میرے سے غلطی ہوگی، محبوب دوسری طرف رخ پھیر لیتے ہیں، ادھر ہے چاروں طرف آئے۔ حضور نے فرمایا بھائی میاں اس کا ذرا خیال کرو کہ وہم گمان، اس کا دماغ تو خراب نہیں، یہ وہ کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم ہوں، ہوش حواس میرے ٹھیک ہے، سارا کچھ، میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ اس کو سنسار کر دو، پتھر مار دو، ختم کر دو۔ یہی معمول، یہی شریعت ہے نا، اگر کوئی زانی شادی شدہ زنا کر تو اس کو پتھر مار مار کر ختم۔ جب اس کو مارا گیا، دنیا سے ختم کر دیا گیا، دفنا کے جب آنے لگے، 2 صحابی آپس میں بات کر رہے تھے، یار اللہ تو اس کو بچانا چاہتے تھے لیکن دیکھو کتنا بری موت اس کو آئی، پتھر مار مار کر۔ یہ صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نا، انہوں نے تو صحابہ نے جو روایات میں آتا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتہ لے کر وہ کچھ اور الفاظ بھی، لیکن وہ عوام الناس کے سامنے ایسے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا۔ تو جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ گئی کہ صحابہ نے اس شخص کے متعلق یہ فرمایا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تھوڑا آگے گئے، آگے ایک گدھا مرا ہوا تھا جو الٹا پڑا ہوتا جس کی ٹانگیں یوں اوپر کو تھی، مردار گدھا پڑا ہوا تھا، ٹانگیں اوپر کو تھی۔ حضور نے فرمایا فلاں فلاں کہاں ہے، مطلب غیبت کرنے والا اور سننے والا کہاں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اس گدھے سے گوشت کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ۔ یا رسول اللہ یہ مردار کون کھاتا ہے، اس کو تو کوئی پسند نہیں کرتا۔
تب حضور نے فرمایا جو ابھی تم نے اپنے بھائی کے متعلق غیبت کی ہے، اس کے متعلق باتیں کی ہیں، رب کعبہ کی قسم اس مردار سے وہ غیبت کرنے والا گناہ بہت بڑا ہے۔ تم تو یہ سمجھتے اس کو بری موت آئی، اللہ کی قسم میں نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حضرت معاذ جنت کی نہروں میں غوطے لگا کر کھیل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی غیبت کر رہا ہے، آج ہم اس کی یا تو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کوئی آ کر کہ قاری صاحب فلاں نہیں میں اصل ہاں یار گال تیری ٹھیک ہے، اسا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، نمبر سارے ہی بن گئے۔ یہ ہوتا ہے نا، جبکہ یہ کل پرسوں کی درس مشکات حدیث پاک کے اندر ہے، اگر تمہیں طاقت ہے کسی کی غیبت ہو رہی ہے، غیبت کرنے والوں کو روک دو، خبردار زبان بند کر، خبردار اس کی غیبت نہ کر، وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، کلمہ والا ہے۔ یہ شریعت ہمیں کہتی ہے اگر تم نے غیبت کرنے والے کو اپنے کسی بھائی کی غیبت کرنے سے نہ روکا، ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل ہوو گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوو گے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ غیبت کرنے والا غیبت کرے، تم نے اس کو روکا نہیں، تم نے اس کی زبان چپ نہیں کرائی، کاٹا نہیں اس کو کہ خاموش ہو جا میاں، تم خود جیسے غیبت کرنے والا گناہ کے اندر ہے، تم بھی اس کے ساتھ گناہ کے اندر۔ کئی فرامین ہیں، کئی طرح کی ہیں، قرآن کریم کے اندر یہی 3 نصیحت اللہ پاک نے ہمیں فرمائی۔ آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، نمبر 1 نصیحت ہے کہ کسی کے متعلق بدگمانی نہ کیا کرو، ذہن اپنے صاف رکھا کرو، دل کو صاف ستھرا رکھا کرو، کوئی جیسا بھی ہے اس کی اللہ کے ساتھ لین ہے، لیکن تم کسی کے متعلق غلط خیالات مت لائے۔ نمبر 2 ولا تجسسوا، کسی کے عیب جوئی، کسی کے عیب ٹٹولنا، اس کی کوئی غلطی مل جائے پھر اس کو جنا۔ نمبر 3 ولا یغتب بعضکم بعضا، اللہ پاک فرماتے ہیں آپس میں کسی کی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ خود فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اب تم جتنا بیٹھو کہ پسند کرتے ہیں بھائی کا گوشت کھانا، اور میاں جیسے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، جب تم بھائی کی غیبت کرتے ہو اندر سے اس کو مار دیتے ہو، اس لیے جیسے شریعت کہتی ہے اس کا زہری گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اس کی عزت، اس کی آبرو کو بے آبرو کر کے، اس کی بے عزتی اور توہین کر کے بھی اس کی عزت کو نہ اچھالا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، ہاں اگر تم سے غلطی، انسان ہے، اب میرے سے بھی یہ کام ہوا ہوگا، آپ سے بھی ہوا ہوگا، انسان ہے، غلطی ہو جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ان اللہ تواب، میں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، اپنی معافی مانگ لو۔ الغیبت اشد من الزنا، فرمایا زنا توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، غیبت جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے تب تک تمہارا یہ گناہ معاف نہیں۔ اور میں جو کہیں غیبت کی تھی بیٹا، اور میرا دل گوارا کریسی بن جائیں تو معافی منگا، نہ، دل تو گوارا نہیں کرے گا، اور دل تو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا میں اس کے سامنے جھکوں، میں اس کے سامنے مولوی صاحب غلطی تھی کہ تمہاری غیبت کی تھی ایسے تو نماز لیٹ پڑی یا سب باہر بن کے تھوڑا میں گالی شالی کی تھی نا، آج کل تو یہ اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے نا، تو آج کل مولوی کے پیچھے عوام ساری ہوتی ہے۔ یہ اس سے پچھلے جمعے میں ادھر سے گھر سے آ رہا تھا، تو ادھر یہ دریا کی پل پہ، پہلے میں نے یہ بات کی ہے، دریا کی پل پہ ہم رکے تھے، آگے وہ پل کا انہوں نے کہا بھائی کام ہو رہا ہے، تو تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم رکے رہے، تو نیچے 2-4، ہم تو گاڑی میں بیٹھے تھے، نیچے 2-4 آدمی تھے بس، انہوں نے کہا مولوی ایسا مولوی ایسا، اور پل خراب ہے، انہیں دا ذہن مولوی تو ٹر گئی۔ ہائے ہائے، آج ہمارے ذہن اتنا غلط، انہیں دا ذہن پول تے خراب تھی گئے، تیدا میرا ذہن امام جو تے خراب تھی گئے، اور کتنے بنو اس خدا را کوئی غلطی ہو، کئی مرتبہ کا ہے، امام کے اندر کمی بیشی ہو سکتی، امام کوئی فرشتہ نہیں، امام کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے، آپ کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن یہ دین سانجا ہے، ہاں وہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی،
دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ امام کی غلطی ہے، امام کو آ کر بتاؤ امام صاحب آپ کے اندر یہ ہے، آپ کی غلطی امام آپ کو بتائے گا، لیکن پھر مان جانا انسان کا کام ہے، نہ ماننا یہ شیطان کا کام ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ مان جانا اپنی غلطی کو انسان کا کام ہے، اور غلطی پر ڈٹ جانا نہیں نہیں میری غلطی ہے نہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ ہمیں شیطان سے بچائے، اللہ ہمیں انسان حقیقی انسان بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے غیبتیں، ان چیزوں سے اپنی زبان کو روکو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وگرنہ اکثر معاشرہ اسی غیبت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے، اکثر معاشرہ اسی غیبت کی وجہ سے۔ اب باتیں تو کچھ اور بھی ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی یہ زبان کی حفاظت اور اس طرح یہ کانوں کی حفاظت، میرے موضوع ایسا ہوتا ہے جو عام منبر کے خطیبوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بھئی عوام کی اصلاح کچھ نہ کچھ ہو جائے، وگرنہ دوسرے جو ہے نا موضوع جو ہے نا ہمیں آتے ہیں، شان بیان کرنا بھی آتا ہے، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر موضوع پہ، ہر جمعے پہ عوام الناس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں نا غیبت والی بیماری میرے اندر بھی ہے، یہ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، عوام ہر بندے کے اندر، مرد کے اندر، عورت کے اندر، امیر غریب مولوی پیر، ہر شخص کے اندر پی جاتی ہے۔ لیکن آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آئندہ کبھی بھی ہم غیبت نہیں کریں، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ ہاں کسی بھائی کے متعلق غیبت ہو رہی ہو تو غیبت کرنے والے کے منہ پہ تھپڑ بھی مارے گے، خاموش۔ اگر تجھے اس کے اندر غیبت کرنی ہے، کوئی غیب ہے تو آ چل میرے ساتھ اس کے منہ پہ بات کر، بہر کھڑے ہو کر، دائیں بائیں ہو کر، پڑوسی کی غیبت، محلے داروں کی غیبتیں، گلے شکوے، ان چیزوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو زبان سے سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔